پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے وضو کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تمہیں آذان کی آواز آئے، اللہ کا بلاوا آ جائے، یہ سب کام چھوڑ کر جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو تو پھر کیا کرو؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں ایمان والے، اذا قمتم الی الصلاۃ، جس وقت تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، دھو اپنے چہرے کو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں کو دھو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس
نے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر وضو کا صرف ذکر کیا ہے، طریقہ میرے آقا نے بتلایا ہے کہ تم نے کس طرح وضو کرنا ہے۔ میں محمد کریم تمہیں کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اور بتلا بھی دیتا ہوں کس طرح کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس آدمی کو 27 درجے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی اچھی طرح وضو نہیں کرتا، اسی طرح یعنی کوئی سوکھا رہ گیا، کوئی رہ گیا، بے پرواہی سے وضو کیا، اس کا وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جب نماز نہیں ہوگی تو اللہ کے دربار میں اس کی مقبولیت کیسی ہوگی؟ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نہ وہ شرم کے مارے کسی سے پوچھتے ہیں کہ داڑھی ہماری سفید ہو گئی، اب کسی سے پوچھیں کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ کیا ہی پوچھے گا، اس کو یہ خبر نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر تک انسان علم سیکھتا رہے پھر بھی مکمل نہیں ہوتا۔ علم اتنا سمندر ہے، یہ نہ سوچے کہ میری داڑھی سفید ہو گئی، عمر گزر گئی کہ مجھے پتہ نہیں چلا، بے پرواہی میں رہا، جوانی میں مست رہا یا مال میں مگن رہا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ جب جوانی میں ڈر جاتی ہے، مال میں ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان کا دماغ ٹھکانے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ کاش میں کیا کر بیٹھا۔ چلو یہ لوگ جیسے مثال دیتے ہیں کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے گا تو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اگر وہ بھولا رہا ہے، خبر نہیں ملی، اب تمہیں پتہ چلا ہے تو کچھ نہ کچھ سیکھ لے، زندگی آخر میں کچھ مالک کی دربار میں کماتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا ہے، پیارے محبوب نے اس کی تشریح کر کے بتلا دی ہے۔ اگر اسی طرح ہم وضو کریں گے تو ہماری نماز بھی قبول ہو جائے گی، اور نماز قبول ہو گئی تو اور بھی باتیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم اے ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے، ہر کسی کو نہیں، ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے لوگوں ایمان والوں، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کا اللہ رب العزت کی ذات پر، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر اللہ کا جو قرآن نازل ہوا ہے اس پہ ایمان ہے، پیارے محبوب کا جو فرمان ہے اس پہ ایمان ہے، اور قیامت و آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے۔ اس کا ذکر رب کائنات نے فرمایا کہ آمنو کہ ایمان والو، ارشاد ہے کہ جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، وَأَيْدِيَکُمْ، اپنے ہاتھوں کو دھو، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ، سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْن، اپنے پاؤں کو دھو۔ تو یہ ہے آذان کے پر، یہ ہے وضو کے 4 فرض۔ اگر ان میں سے ایک فرض بھی رہ گیا تو آپ کا وضو نامکمل ہے، وضو نامکمل ہے تو ہماری بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ اس کی تشریح میرے آقا نے فرمایا کہ رب کائنات نے صرف 4 امور کا ذکر کر لیا کہ یہ وضو کے 4 فرض ہیں، ان کے علاوہ جو ہے وہ سنتے ہیں، مکروہات ہیں، مستحبات ہیں، اسی طرح ہر وضو کے اندر میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم وضو کرنے کا ارادہ کرو تو پھر کیا کرنا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھو، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے اور وضو کرتے، آپ نے فرمایا وضو کرتے ہوئے دنیا میں باتیں نہیں کرنی، دین کی بات ہے تو آپ باتیں کرتے رہے اور وضو بھی کرتے رہے۔ ہم تو کیا کریں گے جب وضو کریں گے اس وقت کوئی آ گیا تو حال حال میں پوچھتے رہیں گے تیرے گھر کا کیا حال ہے جی، تیرا کیا حال ہے، تیرے کاروبار کا کیا حال ہے جی، تو کیا کرتا رہے، یہی باتیں، یہ نہیں پوچھیں گے بھی دین کی کیا بات ہے، قرآن کی کیا شان ہے،
کرنے کی کیا شان ہے، یہ باتیں نہیں کہیں گے، دنیاوی باتیں کریں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ وضو کرتے ہوئے دنیاوی بات ہرگز نہ کرو، اور دینی بات کیا ہے وہ کرتے رہے، اس میں کوئی حد نہیں۔ تو میرے آقا نے کیا بتایا، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے، پہلے آپ دونوں ہاتھ اپنی زبان کے اندر ایک کو ہاتھ کہتے ہیں، عربی کے اندر یہ کو پورے یعنی بازو کو ہاتھ کہتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ آپ نے ہاتھوں کو دھو، یعنی آپ نے بازو مکمل ہے ان کو دھو۔ تو میرے آقا نے فرمایا پہلے اچھی طرح ہاتھ دھو۔ ہاتھ دھونے کا فائدہ کیا ہے، جب آپ پانی کو دیکھیں گے کہ پانی کی رنگت کیسی ہے، پانی کی رنگت سکھایا جائے یا اور رنگ کا پانی بدلا ہوا ہے، اس کے بعد پانی کی رنگت دیکھنے کے بعد بھی اس کی رنگت بدلی ہوئی ہے، اس پانی سے وضو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا وہ پانی دیکھا، اس کے بعد منہ کے اندر ڈالو اور کلی کرو، دیکھو کہ وہ پانی کا ذائقہ تو نہیں بدلا ہوا، کیونکہ کوئی پانی اب تو وہ دور چلا گیا، پہلے تو خالوں میں تو لوگ وضو کرتے تھے، واٹر چلتے تھے، پانی پرانے کھڑے ہوتے تو اس سے وضو کرتے، اب تو ہر گھر میں نل کا یا بیرون کا یا کوئی چیز لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ منہ کے اندر پانی لو، اس کا ذائقہ تو نہیں بدلا ہوا، اگر اس کا ذائقہ بدلا ہوا ہے تو پھر بھی آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ناک میں پانی ڈالو، پانی کے اندر کوئی بدبودار چیز تو نہیں بنی ہوئی، اس پانی کے اندر کوئی گندی چیز کی خوشبو تو نہیں، تو اس لیے فرمایا کہ وہ چیزیں نہیں ہیں، تو 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ دھونے، اس کے بعد کلی کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز میں ہر وضو میں آپ مسواک کرتے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی مسواک کرتا ہے کبھی اس آدمی کو پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی، اور نہ اس کے دانت خراب ہوں گے، نہ اس کو یعنی کوئی دانتوں کی طرف بدبو آئے گی۔ جب سے ہم نے یہ مسواک کرنا چھوڑ دیا، پیٹ بھی ہمارے پھولنے شروع ہو گئے، پیٹ کے اندر تکلیفیں شروع ہو گئی، اور مسواک کرنا چھوڑ دیا، دانت بھی ہمارے خراب ہو گئے، منہ میں سے بھی بدبو آتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہر وضو کے ساتھ تم مسواک کیا کرو، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی کے ساتھ دانتوں کو صاف کر لیا کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس طرح انگلی کو اوپر کپڑا دے کر دانتوں کو صاف کیا کرے، تاکہ آپ کے دانت جو ہے یہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا 3 مرتبہ ناک میں پانی دینا ہے، اور ناک کو ساتھ جو ہے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے صاف کرنا ہے، اس طرح ایسے صاف کرنا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد ہاتھ میں پانی لے کر منہ کے اوپر مارو، اس طرح نہ مارو۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ پانی لے کر ایسی سمجھ کرتے ہیں کہ یہ کسی سے دوسرے کو بجا کر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا پانی دوسرے کو اوپر نہ جائے، آرام آرام سے۔ چہرہ تمہارا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پیشانی سے لے کر داڑھی تک یہاں تک یہ تمہارا چہرہ ہے، اس کان سے لے کر اس کان تک یہ تمہارا چہرہ ہے، ان کے درمیان والا حصہ اگر تھوڑا سا بھی سوکھا رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یعنی یہ چہرہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ داڑھی دھوتے رہتے ہیں، نیچے والا چمڑا جو ہے وہ خشک رہتا ہے، اصل یعنی چمڑے کو بھگونا ہے، داڑھی کے بالوں کو نہیں بھگانا۔ اگر داڑھی کے بال خشک رہ جائے تو کوئی نہیں، چمڑے تک پانی پہنچانا لازمی ہے۔ فرض ہے اگر چمڑا رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگوں کی داڑھی بڑی گھنی ہوتی ہے کہ پانی اندر جاتا بھی نہیں، اس طرح وہ پانی لے کر نیچے سے ایسے کر لے تاکہ چمڑے تک پانی پہنچ جائے۔ تو فرمایا کہ یہ چہرہ مبارک تمہارا جو ہے اس کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ دھونے کے بعد پھر آپ نے فرمایا یہ ہاتھ ہیں تمہارے، اس کو ہاتھ کو دھو، اس کے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے اسی طرح، تاکہ درمیان والی جگہ جو ہے یہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر خشک رہے گی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو 3 مرتبہ یہاں تک دھونا ہے۔ اس میں سے اگر کوئی ذرہ ایک بال کے برابر بھی خشک رہ گئے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ پہلے فرمایا کہ دائیں بازو کو دھو 3 مرتبہ، اور اس کے بعد الٹے بازو کو 3 مرتبہ دھو۔ دھونے کے بعد آپ ایسی طرح گھما
لیں تاکہ کوئی ایسی جگہ خشک نہ رہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ 3 مرتبہ بازو کو دھونے کے بعد پھر پانی لے کر اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ یہ فضول خرچی ہے، یہ ناجائز ہے۔ وہ اس لیے کہہ دیا جاتا ہے ایک مرتبہ آپ نے پانی سے بازو کو دھو لیا یعنی وہ مکمل ہو گیا ہے، 2 مرتبہ آپ کے رہ گئے، وہ آپ 2 دفعہ پانی لے کے اس طرح کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی سنت پوری ہو جائے۔ یعنی 3 دفعہ دھونا یہ میرے آقا کی سنت ہے تاکہ آپ کی یہ سنت پوری ہو جائے۔ یہ نہیں کہ 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر بھی پانی لیتے رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہرگز نہ کرے، 1 مرتبہ دھو لیا 2 مرتبہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر 3 مرتبہ اس کے ہاتھ کو دھو لیا ہے تو اس کے بعد پانی آپ نے نہیں بہانا۔ یہ ہے دوسرا فرض۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ یہ 4 انگلیوں کے برابر سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اگر آپ نے نہ کیا تو آپ کا فرض رہ جائے گا، جب فرض رہ گیا تو یاد رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو 4 انگلیوں کے برابر سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، وضو کا تیسرا فرض۔ اور سنت طریقہ کس طرح ہے سر کا مسح کرنا؟ تو جس طرح میرے آقا نے فرمایا اسی طرح ہم کرتے جائیں گے تو اس کے اندر اللہ کی رحمت بھی برستی ہے، شاید کہ وہ عذاب اللہ کو پسند آ جائے، ہمارے لیے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو آپ نے پانی لینا ہے، پانی لینے کے بعد اس طرح کرنا ہے۔ یہ انگلیاں 3 جو ہے اس طرح آپ لے جائیں، یہ ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے یہ بھی نہ دیکھو، یہ اس طرح آپ کر کے پیچھے ایسے لے جائیں۔ لے جانے کے بعد واپس اس طرح آنے ہیں کہ یہ انگلیاں چھوڑ کر یہ ہاتھ کی ہتھیلی اس طرح واپس لے، یہ انگلیاں بھی ہو گئی اور ہاتھ کی ہتھیلی بھی ہو گئی۔ یہ 2 چیزیں انگوٹھا اور یہ انگلی بچ گئی۔ یہ انگلی جو ہے یہ کان کے اندر مارنی ہے، اس طرح مارنی ہے، اور یہ انگوٹھا یہ کان کی پچھلی طرف اس طرح مارنی ہے۔ یہ ہاتھ کا پچھلا حصہ باقی بچ گیا، یہ اس طرح آپ نے کرنا۔ یہ گردن کا مسح نہیں کرنا۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کان کا مسح کیوں کیا جاتا ہے اور کان کی پچھلی طرف کیوں مسح کیا جاتا ہے، یہ گردن کا کیوں مسح کیا جاتا ہے، اس کے لیے ٹائم چاہیے، اتنا ٹائم نہیں۔ صرف اتنی بات آپ کو بتلا دیتا ہوں، یہ گردن کا مسح اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ انسان پاگل پن سے بچ جائے۔ گردن کا یعنی اس کا مسح اس طرح کیا جاتا ہے کہ انسان پاگل نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت جب تک آپ نے سر کا مسح کرتے رہیں گے اور گردن کا مسح کرتے رہیں گے ان میں سے پاگل نہیں ہوگا۔ جو گردن کا مسح نہیں کرتا ان کو پاگل پن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کان کا مسح بھی اسی طرح ہے، جب تک وہ کان کا مسح کرتا رہے گا کان سے پیدا نہیں ہوگا۔ جب میرے آقا نے فرمایا کہ ہر عضو کے اعضاء میں اللہ رب العزت نے حکمت رکھی ہے جس کو ہم اپناتے نہیں ہیں۔ اگر آپ پانی لے کر اس طرح کریں تو آپ کا مسئلہ ہو جائے گا، ہر تو آپ کا ادا ہو جائے گا، جب ہر ادا ہو جائے گا تو ہو جائے گا سنت کے خلاف۔ یعنی میرے آقا نے جس طرح بتلایا اس طرح ہم نے ہی کیا۔ اٹھکار عمر کے برابر ایسے کر کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اور اتنی دیر لگا بس پانی لیا ایسے کر اس کا مسح ہو جاتا ہے، پھر فرض ادا ہوگا، سنت ادا نہیں ہوگی۔ یہ سر کا مسح کرنا 4 انگلیوں کے برابر یہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ کانوں کا مسح کرنا اور گردن کا مسح کرنا یہ میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا نے ہمیں بتلایا ہے، اسی طرح ہم نے مسح کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ چوتھا فرض کیا ہے، ایک اور بات بھی یاد آ گئی کہ جس وقت ہم پانی لیتے ہیں نا مسح کرنے کے لیے، پانی لے کر پھر کیا کرتے ہیں، آنکھوں میں لگا کر بعد میں مسح کرتے ہیں۔ اس طرح کرنا ناجائز ہے، اس طرح ہرگز نہ کرنا۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرنا ناجائز ہے۔ پانی لیا اور پانی لینے کے بعد آپ سر کا مسح شروع کرتے ہیں۔ یہ چومنا اور آنکھوں پہ لگانا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، نہ میرے آقا نے فرمایا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس طرح میں نے تمہیں کر کے دکھایا ہے اور تمہیں کر کے بتلایا ہے تو اسی طرح کرو، یہ
شریعت کے اندر نہیں چلے، کیونکہ ہر آدمی کے اپنی مرضی شریعت کے اندر نہیں چلتی، اگر وہ مولوی ہو یا امام ہو یا پیر ہو یا ولی ہو یا غوث ہو یا اقدار ہو یا کلندر ہو، اس کی مرضی شریعت کے اندر نہیں چلتی، نہ کسی امیر کی چلتی۔ آج کل دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں ہماری مرضی مانو، شریعت جاتی ہے تو جاتے ہیں، شریعت کی پرواہ نہیں، بات ہماری مانی جائے۔ کچھ لوگ ہیں مجبور ہو کر ان کی ماننی پڑتی ہے، شریعت کو ٹھکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بندہ ناراض نہ ہو، وہ یہ نہیں سمجھتا بندہ ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے، اللہ رب العزت کی ذات ناراض نہ ہو، اگر وہ ناراض ہو گیا تو دنیا کے اندر رہنا اس کا بیکار۔ کوئی آدمی کسی کی قبر میں نہیں جاتا، ہر آدمی اپنی قبر میں خود ہی جواب دے گا، دوبارہ دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی قبر سنبھالے اور آخرت سنبھالے، جو شریعت کہے اس پہ فٹافٹ عمل کر لے، جو شریعت کے خلاف کہہ رہا ہو اگر صرف بات نہ ہو اس کی بات بھی ہوگا۔ اس طرح میرے آقا نے جس طرح فرمایا ہے اسی طرح ہمیں سر کا مسا کرنا ہے، یہ سنت طریقہ اور میرے آقا نے فرمایا اور فرمایا پھر اس کے بعد فرمایا چوتھا فرض کیا ہے، آپ نے پاؤں دھو، اور پہلے کیا ہے سیدھا پاؤں دھونا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ انگلی کی خلاف ہمیں یہ چھوٹی انگلی تو پاؤں جو ہے الٹے ہاتھ سے دھونا ہے، سیدھے ہاتھ سے نہیں دھونا۔ کچھ لوگ جو ہے سیدھے ہاتھ سے پاؤں دھوتے نہیں، سیدھے ہاتھ سے پاؤں دھونا اور پاؤں کے انگلیوں کے اندر اسی طرح یہ خلال کرنا ہے تاکہ یہ درمیان والی جگہ جو ہے یہ خشک نہ آ جائے۔ اگر یہ خشک رہے گی تو آپ کا وضو پورا نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو میرے آقا نے فرمایا الٹے ہاتھ سے پاؤں پہلے سیدھا دھو، اس کے بعد فرمایا الٹا پاؤں دھو، یہاں سے یہاں تک دھونا یہ پاؤں کا فرض ہے۔ اگر اوپر دھو لے مٹی لگی ہوئی یا گندگی لگی یا کوئی چیز بھی لگی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ سلوار کھینچ کے یہاں کر لیتے ہیں، اس طرح بھی یہ کرنا۔ مرد کا لگیج کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہ ناک تک یہ انسان کا لگیج ہے۔ عورت کا لگیج اس انگوٹھے سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک جہاں یہ اس کا جسم نظر آئے گا وہ لگیج ہوگا۔ آج کا رواج چل پڑا ہے، عورتوں نے کپڑے چھوٹے پہلے شروع کر دیے، کہتے ہیں یہ رواج ہے۔ ایسا رواج بھاگ میں جائے جو نبی کی شریعت کے خلاف نہیں چل لے جائے، پر ہم آج بھی ان کو نہیں روک سکتے۔ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ نے بیوی کو منع کریں گے یہ لباس کیسا پہنا ہوا ہے، اگر وہ کہتا ہے تو جوتے کھاتا ہے مکہ کیسا ہے، وہ کہتا ہے تو جوتے کھاتا ہے، پہلے بار دیکھا ہے جوتے کھاتا ہے، وہ مجبور ہے بول نہیں سکتے، جس طرح وہ کرتے رہے تو اس طرح میرے آقا نے فرمایا یہ یہاں سے لے کر یہ نگیج ہے، یہ نگیج نہیں کھولنا، آپ کا یہاں سے پاؤں دھونا یہ کھاتا۔ اگر ان کے درمیان کے اندر لوگوں نے کہا یہ نیچے والی جگہ جو ہے نا یہ اکثر خشک رہتی ہے، بعض لوگوں کو دیکھا وضو کر کے آتے ہیں یہ جگہ بعد میں کہتے ہیں تیرا پاؤں تو سوکھا ہوا ہے پھر جا کے دھو جاتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ مار لیا کرے تاکہ نچلی جگہ جو ہے یہ خشک بھاری ہو جائے۔ یہ چار حد ہے وضو کے، اور میرے آقا نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طرح ہر اعضاء کو 5 3 مرتبہ دھونا ہے۔ 3 کے بعد آپ 5 مرتبہ دھو لیں، 7 مرتبہ دھو لیں، 9 مرتبہ دھو لیں، اس وقت دھوئے کہ یہ پانی زیادہ ہو، یہ نہیں کہ پانی کی قلت ہو آپ دوسرے کے وضو کے لیے پانی بچے بھی نہ، دوسرے کا بھی خیال کرنا ہے، بے خود کے لیے بھی وضو کا پانی بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جتنا پانی تم زیادہ ضائع کرو گے اس پانی کا بھی حساب و کتاب ہے۔ اس لیے لوگ جب مدینہ پاک میں جاتے ہیں تو اللہ والے کہتے ہیں کہ مدینے کا پانی زیادہ خرچ نہ کیا کرو کیونکہ مدینے کے پانی کا بھی حساب ہے۔ اس پانی کی بھی بڑی قیمت ہے، جو لوگ جانتے ہیں پانی کی قیمت جن کو قدر ہے وہ بھی عزت کرتے ہیں پانی کی۔ ہمیں تو نہ مدینے کی قدر ہے نہ مدینے کے پانی کی قدر، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا
बड़े खुलूस और वजू करेंगे। मेरे आका ने फरमाया मेरे उसी जब क़यामत के दिन आएंगे इनके वजू के आज़ाद चमकते हुए नजर आएंगे। उस वक्त चमकेंगे कि जब हम वजू अच्छी तरह करेंगे, जब हम वजू भी अच्छी तरह नहीं करेंगे तो हमारे आज़ाद क्या चमकेंगे। मेरे आका ने फरमाया मेरे उम्मती आएंगे उनके वजू के आज़ाद चमकते हुए नजर आएंगे। मैं कहूँगा कि ये मेरा उम्मती आ रहा है, इसको आने दो। मेरे आका फरमाते हंसी से बात करके मैं जन्नत में ले जाऊँ। और बाद लोग वजू अच्छा नहीं करते, वजू अच्छा नहीं करने के बाद फिर आते हैं नमाज में जिस तरह यानी मुंह का दाने छूटते हैं ना, इसी तरह वजू की तरह सर भी पूरा नहीं उठाते, एक हाथ भी नहीं डाले, बस ऊपर किया में उसकी नमाज नहीं होती। मेरे आका ने फरमाया ये लफ्ज़ जो है तुम्हारा इसका सीधा करो सजदे में भी और रुकू में भी, तो फिर तुम्हारी नमाज पूरी होगी। अगर इसी तरह तुम करते रहो तो ये नमाज गंदे कपड़े में लपेट कर तुम्हारे मुंह पे मारी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा मुझे ऐसी नमाज की जरूरत नहीं थी, मुझे तो वो नमाज चाहिए जो तू दिल से पढ़ती है। तो मेरे आका ने ये हमें वज़ू का तरीका बताया है। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अच्छी तरह वज़ू करने की तौफीक अता फरमाए।